مفتی صاحب کیا جواب فرمائیں گے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی غرض سے کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے. لیکن اس میں جو روزہ جس کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے، اور فقہاء کرام بھی اس کی صراحت فرماتے ہیں کہ فحش باتوں سے بعد رہنا اور اس کلام سے دور رہنا اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور گالی گلوچ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور فحاشی اور عریانی کے مناظر سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس سے اجتناب کرنا، یہ روزے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہونے کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں کہ روزے میں جو ہے گناہوں کے کام کرتے رہے یا معصیت کے ارتکاب کرتے رہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. روزہ اس کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے، کراہت کے ساتھ روزہ قبول ہوتا ہے. تو روزے کے یہ مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. روزے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. اتنی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس کی ہوتی ہے. تو روزے کی حالت میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا رہے، اور جو گناہ اور جو قصور اس سے ہو چکا ہے اور جو غلطیاں ہو چکی ہے، جو معصیت کا ارتکاب اس سے ہو چکا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر آئندہ جو ہے اس طرح کا کوئی کام نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب.